را کے قواعد میں سب سے پہلا قاعدہ، را کو تفخیم پر پڑھا جائے گا اگر اس پر زبر یا پیش ہو، جیسے وَرَأَيْتَ النَّاسَ كَافِرُونَ۔ دوسرا قاعدہ، را ساکن کو تفخیم یعنی پر پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، جیسے وَانْحَرْ، دیکھیں را ساکن سے پہلے زبر، قُرْبَتُ، را ساکن سے پہلے پیش، تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، قُرْآنًا۔ تیسرا نمبر پر کیا ہے، را ساکن کو تفخیم یعنی پر پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں اگر ما قبل یعنی اس سے پہلے ساکن اور ما قبل یعنی اس سے پہلے بھی تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو، جیسے عشرن۔ اب آپ دیکھیں وقف جب ہم کریں گے تو یہ تنوین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ را ساکن ہو جائے گی، اس سے پہلے والا حرف پہلے سے ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس صورت میں را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح اب آپ یہاں پہ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، اس سے پہلے والا حرف ساکن، اس سے پہلے والا حرف کے اوپر پیش ہے، یعنی را وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی، اس سے پہلے والا حرف ساکن، اس سے پہلے والے حرف پر پیش، تو اس صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں حورن کو جب ہم وقف کریں گے اس پر تو حور ہو جائے گا، تو اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے سکون کی علامت ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اور اس جگہ پہ اگر زبر آ جائے تو بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی را ساکن کو تفخیم پر پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے عارضی زیر ہو، جیسے ارجعی، عارضی زیر ہے نا، یہ حمزہ وصلی ہے، اس کے نیچے عارضی طور پر زیر دی ہوئی ہے اس کی مناسبت سے۔ اسی طرح را ساکن اس سے پہلے دوسرے کلمے کے نیچے زیر ہو، یعنی الگ لفظ ہو جس کے نیچے زیر ہو، تو اس صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے، رب ارجعون۔ اچھا، اگر اس را کے ساتھ ایسا حرف ہوتا جو پیچھے والا جڑے ہوئے حرف کے نیچے زیر ہوتی تو پھر اس را کو ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی را ساکن کو تفخیم یعنی پر پڑھا جائے گا اگر اس کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے مرصاد، دیکھیں یہ حرف مستعلیہ ہے تو اس سے پہلے را ساکن پر پڑھی جائے گی، قرقاس، قا حرف مستعلیہ ہے اس سے پہلے را ساکن پر پڑھی جائے گی، فرقہ، قاف حرف مستعلیہ ہے اس سے پہلے را ساکن پر پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی وقف کی صورت میں را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف مستعلیہ ہو، تو اس صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے، مصر، قطر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ قاعدہ نمبر 7، را کو ترقیق یعنی باریک پڑھا جائے گا اگر اس کے نیچے زیر ہو، جیسے فی صدور الناس، را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، رناس کر کے نہیں پڑھیں گے، رناس اس طرح پڑھیں گے۔ اور 8واں قاعدہ، را ساکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ لفظ ایک ہی ہے، الگ لفظ نہیں ہے جس کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے، تو اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے، انذر واستغفر، دیکھیں را ساکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، تو اس صورت میں را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، وقف کی صورت میں را ساکن اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، تو را ساکن کو باریک کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ 10واں قاعدہ اور آج کا آخری قاعدہ کیا ہے، را ساکن سے پہلے اگر یائے ساکن آ جائے تو را ساکن کو باریک کر کے پڑھیں گے، پر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ 10 قواعد را کے پورے ہو گئے، اور کل میں انشاءاللہ آپ کو اس کا پھر ایک خلاصہ بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور مجھے امید ہے جس نے اس کو غور سے سنا ہے
اس کو اس خلاصہ سننے کے بعد بالکل را کے قواعد سارے کے سارے ذہن نشین ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.